الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ واولاد رسولہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام بڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، مولا کل ختم رسول احمد مجتبیٰ، حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ اج دی خوبصورت محفل جس دی صدارت لاہور دے عظیم مہمان آل نبی اولاد علی آپ فرما رہے ہیں، میں انہاں دے قدماں چ بہ کے چند کڑیاں واز کرنا ہے۔ جو پنڈ والیاں کاوش کیتی ہے، محبت کیتی ہے، محمد شفیق صاحب نے انہاں نے سالانہ اہتمام کیتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اور انہاں دے مہمان محترم نصیر خان صاحب، دیگر ثنا خان، مہمان حق چار یار دے جتنے اراکین لاہوروں جڑے تشریف لے آئے نے، اللہ سب دی محبت قبول فرمائے۔ میرا تقریر دا ایک مزاج ہے، میں اپنے مزاج دے مطابق ہی گفتگو کرنا۔ حضرات، اسی اہل سنت ہاں، ساڈا عقیدہ بڑا مہذب عقیدہ ہے۔ اسی اللہ دی توحید اتے ایمان رکھنے ہاں، تمام نبیاں دی نبوت تے ایمان رکھنے ہاں، سارے نبیاں چو ساڈے نبی پاک آخری نبی تے افضل تے اعلیٰ۔ اسی اللہ دی آخرت تے ایمان رکھنے ہاں، اسی اللہ دے ملائکہ تے ایمان رکھنے ہاں، اسی تمام صحابہ دے غلام ہاں۔ ایک میرا جملہ ہے، این قرآن دے فرمان دے مطابق ہے، ایدے تے اگر تسی آپ بھی پختہ رہو، اگو اپنے دھیاں پتران والو اولاد نو ایدے تے قائم رکھ دیو، تو آڈی نسل بھی جہنم دا دروازہ نہیں ویکھے گی، بلکہ جنت وچ حسن جمال مصطفیٰ ویندی رہے گی۔ این قرآن دے فرمان دے مطابق ہے، اس جملے تے توجہ دیو، ایدے تے پختہ رہو، آل اولاد نو پختہ رکھو۔ ایک قرآن دے فرمان دے مطابق ہے، اسی سارے صحابہ نال محبت کرنے ہاں، تے اسی آل محمد نال مودت رکھنے ہاں۔ اے ساڈا عقیدہ ہے، ایک قرآن دے فرمان دے مطابق ہے۔ اسی کسے ایک صحابی دے بھی منکر نہیں، سب دے غلام ہاں۔ منو حضرت پیر سید خطیب الاسلام اہل سنت دی عظیم پہچان پیر فدا حسین شاہ صاحب دا جملہ کل شریف دے موقع دے گجرات دے اندر جڑا آپ نے بات فرمایا ہے، اور اہل سنت نو اتحاد وچ رہن دی جڑی آپ نے
اپنے الفاظی صورت کے اندر مضبوط پیغام دیتا ہے. مینو وہ الفاظ بڑے پسند آئے نے. اے دوویں گروہ دوویں پارٹیاں اگر سمجھن تے رافضیت بھی سنیاں چ کوئی نہیں تے خارجیت بھی کوئی نہیں تے نویں ناسبیت بھی پیدا نہ کرو. آپس وچ کٹھے ہو کے رہو. کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں خط و خطابت وچ ہوندیاں نے او تسی کر لو علمی حوالے دے نال تاکہ عوام وچ ایسا پیغام نہ پہنچے کہ جڑا علماء دے متعلق نفرت پیدا ہوئے. خط و خطابت دے ذریعے اپنا علمی محاسبہ ضرور کرو لیکن عوام دے اندر ایسا ماحول پیدا نہ کرو جد نال عوام دے اندر بے چینی پیدا ہو جائے. عوام دے اندر ماحول ایک عجیب قسم دا پیدا ہو جائے. شاہ صاحب نے بڑا واضح پیغام دیتا ہے لیکن سمجھن دی ضرورت ہے. عقل مند دی سمجھن گے بے وقوفاں کدی چنگی گل نہیں سمجھی. عقل مند جلدی سمجھ آندے نے. تو میں بھی اے جڑی گل عرض کیتی ہے اسی سارے صحابہ نال محبت رکھنے ہاں تے آل رسول نال اسی مودت رکھنے ہاں. مودت خطبہ حجت الوداع میری سرکار خطاب کر رہے ہیں. خطاب جڑا سرکار نے بیان فرمایا اللہ دا حکم وچ سنایا. قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور پاک نے اللہ دا حکم سنایا کہ سونے انہاں نو کہہ دے فرما دے اعلان کر دے کہ میں تو کلمہ پڑھایا قرآن سکھایا اللہ دا ہر حکم تواڈے تک پہنچایا تے میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا. کوئی کلمہ پڑھان دی اجرت کوئی معاوضہ کوئی فیس کوئی قرآن سکھان دی اجرت معاوضہ فیس نہیں منگدا کچھ نہیں منگدا. الا المودۃ فی القربى لیکن میرے قریبیاں نال تسی مودت رکھیا جے. ساری تقریر ایک پاسے اہل شعور سمجھن گے اوے میرے نبی نے اس قوم کو منگیا کی ہے ایک مودت دی تے گل ہی کیتی ہو رکھیا کی اے بھی نہ تانوں سمجھ آ سکی. الا المودۃ فی القربى میرے قریبیاں نال مودت رکھیا جی. ان بعض تڑے بعض گروہ بد مذہباں دے او اج دے دور وچ کہہ رہے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پٹریوں لے گئے نے. اے پٹری تے نہیں رہے اے مودت وچ نہیں رہے انہاں مصلا کھوتا ہے. میں کہیا ہوئے مصلا انہاں کھوتا ہے. حضور پاک نے اپنا مصلا سب تو پہلا آپ حضرت ابو بکر صدیق نو عطا کیتا ہے. اے ضروری نہیں کہ تساں سارے بندے سبحان اللہ کہنی ہے. جڑے بندے نو منہ زبانی یاد ہے صرف وہ اچھی آکو سبحان اللہ. حضرات توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلفاء دے متعلق نظریہ رکھنا کہ پٹریوں لے گئے. سب تو پہلے یہ سوچو حضور مقام حج تے خطبہ حجت الوداع تے اے لفظ میرے سنیا جے حضور خطاب کر کنہ نو رہے نے سامنے کون نے میں ماں تسی ہو اگے او کھلوتے نے جنہ اتے اللہ نے اپنی راضی نامے دی مور لائی ہوئی ہے. اوڑے سامنے او پٹریوں لے سکتے ہیں. ایتھوں تواڈے وچوں کوئی بندہ آ جائے چشتی صاحب ہے میرا بچہ ہے اینو حافظ قرآن بنا دیو اپنے مدرسے داخل کر دیو. ساڈا ادارہ ہے الحمدللہ اسی جڑا بچہ سانو لبے اسی اونوں سکول بھی پڑھانے ہاں اونوں مدرسہ بھی پڑھانے ہاں فیس بھی نہیں لیندے او دے پیپر بھی فری دوانے ہاں. جی وہ کتاباں لین جوگا نہ ہوئے تو میں مدرسے ابا جی نو آکھیا ہے اے دیاں کتاباں دے پیسے اے دے کول نہیں لینے تساں میرے کول لینے نے. اے پڑھے گا ثواب مینوں آئے گا تے جے دے کول کپڑے جوگے بھی پیسے نہیں تے کپڑے بھی میں سوا کے دینا. او دی وجہ ہے کہ ایک عالم دین بن جائے او جتھے جتھے بیان کرے گا واز کرے گا قرآن سمجھائے گا اگوں جڑے او دے کول پڑھن گے میں تے ماری جاواں گا پر میرا ثواب نہیں رکنا او مگر ہوندیاں ہی رہنا ہے. اے بڑیاں بڑیاں محفلیں نعت کران والے ایڈے کو بغیرت انسان نے
انہاں زکات نہیں کدی کڈی تے محفل نعت کرا کے نعت خانہ تے لکھ روپیہ نہ سٹ دیتا ہے. انہاں نو آکھو ایک مدرسہ تعمیر کرا دیو, انہاں نو موت پہ جائے گی. مدرسہ نہیں بنوان گے, نعت خان جڑے کنجر قسم دے کپڑے پا کے آؤن تے عجیب قسم دے ماحول وچ رہن, انہاں نو لکھ روپیہ دے دیں گے, لیکن کسی عالم دین نو مدرسہ بنا کے نہیں دیں گے. او دی سب تو وڈی وجہ ہے وے انہاں دا مال حلالی نہیں ہوندا. جنہاں دا حلالی مال ہوے او یا مسیتاں چ لگدا ہے یا مدرسے چ لگدا ہے. یہ گل میری ذہن چ رکھو. اس لیے میں مسیح جماعت نہیں کراؤں. جمعے والے دن بھی میری کوشش ہوتی میں جماعت نہ ہی کراواں. وہ وجہ کہ میں سیالکوٹ بریا پریا پنچایت میں بہنا ہوں, گجرالے پریا پنچایت چ بہنا ہوں, میں کئی کچھ کہہ بھی چھڈنا ہوں. اس لیے میں بڑا ڈرنا, مسلح بڑا ڈر ہے. یہ قیامت والے دن بڑی پوچھ ہونی ہے. اس لیے میں کوئی 2-4 لفظ اگر پہلا کسی نے میرے سن لینے تو منڈے اتنے بہ کے آتے ہیں توبہ توبہ. ادو بھی میں بڑا کچھ اگے کہہ دینا, مینوں کہڑا کسے پوچھنا ہے. الحمدللہ اسی اللہ دی رضا واسطے کہنے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں. کسی نے کوئی دابا دوبا مارے ہے, کوئی لفظ پٹھا سیدھا آکھے ہے, وہ بھی کسی وجہ تو آکھے ہے, حق وچ آکھے ہے, نہ حق نہیں آکھے ہے. حضرات توجہ ہوے, سانو تسی تے کوئی بچہ دے دو حافظ چشتی صاحب نو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ. شاہ صاحب کو آ جاندے, شاہ جی تسی داتا صاحب دی نگری چ آئے ہو, بڑا فضل شہر ہے داتا صاحب دا, بڑے مدرسے نے اتنے, اے ساڈا بچہ حافظ قرآن بنوا دیو, عالم دین بنا دیو. یہ بچہ تہاڈا داخل کر لیندے نے مدرسے دے اندر. 3 سال بچہ حفظ کردا ہے, 7-8 سال درسیات پڑھدا ہے, 11 سال دی منزل وچ او طے کر کے واپس آوندا ہے. انہوں سمدے فراغت لبدی ہے. رشتہ دار قبیلے والے سارے اکٹھے ہو کے مدرسے آ جاندے نے, چشتی صاحب تہاڈی بڑی مہربانی, ساڈا بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے, درسیات پڑھ گیا ہے, انہوں تسا پٹری تے چاڑ دیتا ہے. اچھا ہن جڑی نا تقریر جتھے پہنچی پئی ہے نا, انہاں دا دھیان میں تسی اگے پیچھے ہوندے رہندے نا تے بندے تانوں ویندے نے. چھڈو پرا, چشتی نو کوئی کمی ہے انہاں فوٹواں دی تے موڑیاں دی, ساری دنیا جاندی ہے. اے منڈا میرا ڈرائیور پکڑ, اے مینوں کہندا اے موبائل مینوں دے, میں فوٹو کھچنی, میں دفع کر پنا فوٹواں. فوٹو بھی کوئی چیز چھڈ پرا, تقریر کرنی. لوکاں ہزاراں کھچیاں نے, لان ڈے نے, سانوں کدی لوڑ پئی ہے کھچن کھچن دی, نیری مفت دی ایویں. حضرات توجہ ہوے, چشتی صاحب تہاڈی بڑی مہربانی, ساڈا پتر حافظ قرآن ہو گیا, درسیات پڑھ گیا, سیدھی پٹری چڑھ گیا. چھڈ یار تو میری تقریر سنو, سیدھی پٹری چڑھ گیا. جس کو میں قرآن پڑھاؤں وہ سیدھی پٹری چڑھ جائے تو جس کو پڑھانے والا حسین کا نانا ہو, جنہوں پڑھانے والے حضور ہوں, ماشاءاللہ. لو شاری بھی آگئے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, پیر سید زاہد شاہ صاحب. آؤ جی پیر جی, بسم اللہ. بس بھائی کھول لوں گا. اور پیر جی کی حال ہے سیٹھی. اچھا بھائی توجہ ہوئے, بڑی قابل غور. اشعار میں مدرسہ کھولے, انہاں کول بچہ تسی داخل کرا دیو, پٹری چڑھ جائے, اور جڑا ساڈے کول پڑھے وہ پٹری چڑھ جائے, تے جڑا پڑھے ہی حضور کولوں. اب تسی جڑے ایتھے بیٹھے ہو کول کول کدے لئی بیٹھے ہو, کوئی بولو ہے, تانوں کوئی امانت رکھ کے تسی بھی بولو اچھی, سارے بول پتر بول, آسان دیا نہیں, بول اچھی, بولو سبحان اللہ. جڑا بندہ انہاں نہ اچھی بولے, میں تقریر چھڑ دینی ہے. مولویہ چ ایک ہی چودھری ہے, وہ تہاڈے سامنے بیٹھا ہے, پوچھ لو شاہ یہ علاقے دے نے. تے جڑا بندہ انہاں نہ اچھی بولے, میں انہوں کھڑا کرنا ہے, دعائے قنوت بھی سننی ہے, تے نماز جنازہ بھی سننا ہے. تو کام خراب نہ کرے آجے. حضرات
توجہ او جنوں مدرسے والے قرآن پڑھان او پٹری چڑھ جائے، جنوں حضور پڑھان او پٹری اتر کی نہیں سکتے۔ او عقل دے انیا رافضیت کی چادر میں رہنے والوں، تجھے کیا خبر ہو مودت کیا ہے، اصحاب کی محبت کیا ہے؟ دور صدیقی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت امیر المومنین، وقت شہنشاہ، وقت تاجدار، وقت بادشاہ۔ وہ نصیر خان صاحب کتنے نے؟ اچھا ماشاءاللہ، میں کہا میں مانک سوسی تھی نہیں پہ بڑھے نوٹ چھے، سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دربان نو ایک گل کہی، میں اندر کمرے چ چلا تو ایتھے دروازے تے کھلو تے دے پہرا، اندر کوئی نہ آوے، کیونکہ اندر حکومتی مشاورت بڑی اہم میٹنگ ہے، تو دروازے تے کھلو تے پہرا دے، اندر کوئی نہ آوے۔ دربان کھلو گیا، پہرا دین لگ دے، تھوڑا جا ٹائم گزریا، اندر میٹنگ جاری ہے، باہر پہرا جاری ہے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا شدادہ آ گیا، انہیں آگے دربان نال مسافہ کیتا، مسافہ کر کے آکھیا میں اندر جانا ہے، انہوں نے کہا تسی اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ تو آڈے بابا جان نے منع کیتا ہے اندر کوئی نہ آوے، اندر کوئی نہ آوے۔ انہوں نے کہا میں نے جانتا نہیں تھا، میں امیر المومنین دا بیٹا، حاکم وقت دا بیٹا، وقت دے تاجدار دا بیٹا، میں اندر نہیں جا سکتا۔ ہاں تسی نہیں جا سکتے، تو اڈے بابا جان امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیتا، انہاں کیا کوئی نہ آوے۔ حضرات ادھر تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، مگر ایک شہزادہ ہو رہی ہے جیدہ نام مولا حسین ہے، ایک شہزادہ یاری ہے جیدہ نام مولا، اس میں حسین تو سائیں پڑھنا ہے، ٹل مار کے پڑھنا ہے، جیدہ نام مولا، اس میں حسین بابا سے بلند پڑھنا ہے، او جناری ہے جیدہ نام مولا۔ لو 5 10 15 20 دفعہ مولا حسین لفظ پڑھو، ہاتھ تیتے تسینہ اچھا، تو صرف وہ پڑھے جی دے اندر بھی حسین ہے، جی دے باہر بھی حسین ہے، صرف وہ پڑھے۔ ایک کوئی عام جنانی کائنات آلیو، میں چاہنا مولا حسین دا نا اپنیاں زبانہ تو لگو، تاکہ زبانہ دے اندر مٹھاس زیادہ ہو جائے، محبت زیادہ پیدا ہو جائے، مودت وچ تسی اپنی کامیابی حاصل کر لو، محبت وچ کامیابی حاصل کر لو، اس میں حسین دا بھی ردوچی بیان کر لو۔ اوے لوکاں اے کوئی عام جنانی، اے او شہزادہ ہے جی دی ولادت دی خبر مصطفیٰ دے کول جبریل لے کے آیا ہے، جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام مولا، اس میں حسین تساں پڑھ رہے ہیں، انج ہاتھ سینہ بھی اچھا، او دا نام مولا۔ مولوی تقریر کر رہا ہے نا، او دا گلا خراب ہو گئے، مسئلہ ہو جائے، تو تسی آندے مولوی نہیں چلیا۔ اے مووی بھی باندھی ہے، پنجاب دے اندر سب تو زیادہ اس ٹائم میں مصروف ہاں، میں جڑے پنڈ گیا میں اتھے جا کے کہنا ہے او میں فلانے شفیق صاحب دے پنڈ گیا سا تے بندے نہیں چلے، ہیں صحیح ہے کہنا ہے، بڑی مہربانی، تے ہاتھ ہی تے سینہ چوڑا۔ حضرات یو جنے جی دی ولادت دی خبر جبریل نبی دے کول لے کے آیا ہے، اچھی بولو دا نام مولا، اوے لوکاں سن لو جی دے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے، او دا نام مولا حسین ہے، حضرات جنوں کرتی رسول نے آپ دیتی ہے، او دا نام مولا حسین ہے، جنوں نبی نے اپنی گود وچ پروان چڑھایا ہے، او دا نام مولا حسین ہے، حضرات جنوں نبی نے اپنی مقدس زبان چسائی ہے، او دا نام مولا حسین ہے، جی دی زبان رسول نے آپ چوسی ہے، او دا نام مولا حسین ہے، حضرات جنوں میرے کریم نبی لجپال نبی مہربان نبی حضور نے کندیاں تے بٹھا کے آپ فرمایا ہے، لے شہزادیاں
نانے دیا زلفاں پھڑ لے اج جدر تو موڑے گا تیرا نانا اج ادھری مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین جن نے 7 سال نانے دے کندھیاں تے چڑھ گئے مدینے دیاں گلیاں دی سیر کیتی ہے او دا نام مولا حسین اکے تے تھکے بندے نہ بولو صرف حسین دے غلام بولو او دا نام مولا حسین اوے جن نے کربلا بسایا ہے اے او دا نام مولا حسین جن نے اکبر کہایا ہے اے او دا نام مولا حسین جن نے عباس علمدار اسلام تو وار چھڑیا ہے اے او دا نام مولا حسین او جن نے 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے اے او دا نام مولا حسین جن نے سر سجدے چ رکھ کے اپنی جان دا نذرانہ دیتا ہے اے او دا نام مولا حسین جن نے رب دا قرآن بچایا ہے اے او دا نام مولا حسین جن نے دین نو پناہ دیتی ہے اے او دا نام مولا حسین او جن نے زہدی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوے بولو او دا نام مولا زندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا بیٹا تے دربان آپس میں تکرار کر رہے ہیں مگروں جڑا شدادہ آ رہے ہیں نا ایتھے بھی شدادہ ہی کھلوتا ہے وقت امیر المومنین دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دا حاکم وقت دا پتر شدادہ ہوندہ ہے حضرت صدیق اکبر دا بیٹا کھڑا ہے پر جنہوں صدیق شدادہ آن دینے نا او دا نام مولا حسن ہے تے مولا حسین ہے تسی بندے دومی سیانے ہو اے فرق پیا کہ نہیں پیا حضرات توجہ ہوئے کیوں نصیر صاحب سبحان اللہ تسی بھی درویش آدمی سبحان اللہ اللہ برکت دے حضرات توجہ حضرت حسین قریب آئے آکے شہزادے نال مصافہ کیتا امیر المومنین دے پتر نال حال پوچھے دربان دا بھی حال پوچھے تے ویکھیا تے تکرار ہو رہا ہے حضرت امیر دا بیٹا اندر جان واسطے اجازت لے رہا تے دربان اجازت نہیں دے رہا تے حضرت حسین بھی حضرت امیر المومنین صدیق اکبر نو ملنا چاہندے سن لیکن جدو پتر دے دربان دا تکرار ویکھیا خیال آیا جتھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں اوتے حسین نو اندر جان دی اجازت کیویں ہونی ہے آپ نے اندر جان دی گل ہی نہ کیتی دوبارہ مصافہ لیا تے واپسی دا رستہ اختیار کیتا چند قدم ٹرے اندروں امیر المومنین صدیق اکبر دی نظر پہ گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خصوصی اجلاس چھڑ دیتا اٹھ کے باہر آئے اگے پتر کھڑا ہے جنابے والا نال دربان دے نال باس کر رہی ہے اندر جان دیا گلاں کھو رہی نہیں آپ انہاں دے درمیان وچ گزر گئے حضرت شہزادہ حسین دے مگر آ گئے قریب آ کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا یا حسین اج کی ماجرا بغیر ملاقات کرن تو واپس جا رہے ہو اج ملاقات نہیں کی تھی تے جناب شہزادہ حسین آندے نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین اور رافضیو جنہوں حسین آکھے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین جتھے پتر نو اندر جان دی اجازت نہیں اوتے حسین نو اندر جان دی اجازت کیویں ہونی ہے جتھے بیٹے تے پابندیاں مریداں تے پابندیاں اوتے حسین اندر کیویں جا سکدا ہے حضرت صدیق اکبر دا جملہ دل دی تختی تے لکھن والا ہے سنہری حروف نال درج کرن والا ہے حضرت سیدنا
صدیق اکبر نے آکھیا یا حسین او میرا پتر ہے، او میرا پتر ہے، اپنے پترہ تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے، مریداں تے پابندیاں لائیاں جا سکدیاں نے، یا حسین او میرا پتر ہے، او میرا پتر ہے، پر تانوں تے رسول نے اپنا پتر آکھیا ہے، تو انو دے رسول نے اپنا بیٹا کیا ہے۔ کائنات دے لوگو حضرت صدیق اکبر نے میٹنگ کیوں چھڑی، حضرت حسین دے مگر کیوں آئے؟ کیونکہ انہاں کسی مولوی کو لوگ قرآن نہیں سی پڑھیا تے نہ سمجھیا سی، انہاں حضور کو لوگ قرآن پڑھیا تے سمجھیا سی۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میٹنگ ضروری نہیں، حسین دی مودت ضروری ہے، اس لئے میٹنگ چھڑ کے آئے۔ پیر جی دو سید زادے ہو میرے سر دا تاج ہو، توڑیاں جتیاں بھی ساڑھے سیران دا تاج ہے۔ ازی جتے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان دا ذکر کریے، سانو آنگنے اے خارجی ہے، جتے اسی مولا علی دے نعرے ماریے تے مولا حسن حسین دے ماریے، سانو آنگنے اے رافضی ہے۔ تو میرے سامنے آئے، میں تیرے موج کو چیز پاواں، تینوں سمجھ آئے موج کو چیز گئی ہے۔ سانو رافضی تے خارجی آنا، تو تو جمعہ بھی نہیں سائے جیدو اساں رافضی تے خارجی اپنے پیران تے تھلے روند چھڑے سائے۔ آج تو دو کتاباں پڑھ لیں گا تو افسر بن بیٹھے، تیری افسری سانو منٹا سکنٹا جی کڑنی ہوندی ہے۔ اسی الحمدللہ ہمیشہ یا قرآن دی گل کیتی ہے یا مصطفیٰ دے فرمان دی گل کیتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی مودت دا اظہار کھول کے فرما دیتا، مگر آ گئی تے سانو جڑا درس دیتا تاجدار صداقت نے، خلفائے راشدین نے، اسی وہ درس کریا کریا بستی بستی بازار بازار اسی بیان کر کے کہہ رہے ہیں عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، تسی بھی سارے جوان پڑھو، اچھا بولو بزرگ اپنی مردی نال، بزرگ اچھی پڑھن درمیانہ پڑھن موج پڑھن، انہاں بزرگانو کھلی چھوٹ۔ میرا نظریہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کم نہیں کر دیاں، اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے۔ بزرگ جویں مردی پڑھن، نوجوان ذرا ٹل مار کے اچھی بول کے آکھو عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت ٹھہرو ٹھہرو اے جڑے پڑھن دے ہو، میں گولڑے والے چراغے گولڑا سید نصیر الدین نصیر دا قدام ہاں، چولی چوکے آنا یا لڑا اچھی نبی دی آل دی عظمت دا ہوکا دے رہے ہے۔ انہوں مرن تو پہلا میرے سمیت حسنین دے نانے دا دیدار نصیب فرمائے۔ چشتی دی تقریر سے ہر بندہ نہیں کہ بول دا، سیال کوٹوں میں جا کے پوچھ لو، شاری مسکرا رہے ہیں انہوں سمجھے، وہ دی وجہ ہے چشتی دی تقریر سے صرف بندہ وہ بولے گا پکا مرید سرکار دا، رن مرید ہوئے جڑا کار بڑی اگے نہیں بول دا چشتی کا کیویں بولے گا؟ اے تو انہوں نے اپنے پنڈ دا سارے دا پتہ ہے، تشاری لاہوریاں دا انہوں پتہ ہے، اس لئے تسی ان سارے دھیان رکھنا ہے کہ دوجے وال کیڑا کیڑا صحیح حضور دا مرید ہے۔ عظمت خالی لب نہیں ہلانے، سینے دا زور بھی لانا ہے، اچھی بولنے ہیں عظمت عظمت ہے آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ دور فروخی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، واقعہ نہیں بیان کرنا، اشارہ کرنے لگا مودت، ممبر تے جلوہ کرنے، مسجد پڑھی پئی ہے، حضرت حسنین کریمین آ گئے،
انہاں آگے آواز دے کیا کیا یا امیر المومنین اے ممبر تے ساڑھے نانے دا ہے اے تھلے اتر جاؤ 1 منٹ 60 سیکنڈ ہوندے نے 60 سیکنڈ پورے ہون تے پھر منٹ ہوندہ ہے آپ نے سیکنڈ بھی نہیں لایا اتر کے تھلے بہ گئے اے 2 سیدزادے بیٹھے نے مینوں ہن کہن نہ ساڈیاں جُتیاں چک کے اوتھے رکھ میرے پیراں چ پوا میں انہاں دے پیر چم چم آلے نبی اولاد دے علی اسی شہیداں دے غلام مہربانی وہ تو تہاڈی محبت نہ جناب اسی تے غلام ہی ہیں نا ایک جملہ ہور کہن لگا پیران دی اس محبت ہوتے اے ساڑیاں بلادریاں بٹ جٹ بٹو بڑیچ او دے مرتبے جننے مردی اچھے ہو جان ہے سی سیدان دیاں جتیاں تو تھلے ہیں یہ ذہن چ رکھے سید العقیدہ سید زادہ ساڑی محبت دا مرکز تے سیران دا تاج یہ ذہن چ رکھنا ہے حضرت فاروق اعظم فوراً تھلے بہ گئے اے بھی نہیں آکھیا او شہزادیو اڑاؤ ایتھے بہ جو تواڈے ابو جی بیٹھے نے تے تسی بہو ایتھے تقریر ہون ڈئی ہے ہونی تقریر مکے گی تے پھر جماعت ہوئے گی تے پھر کوئی گل بات تواڈے نال ہوئے گی اے بھی نہیں آکھیا اے بھی نہیں آکھیا اڑاؤ ایتھے بہو تسی چھوٹے ہو میں بڑا اے جملہ صرف اہل علم اہل عقل سمجھ جان گے میں بڑا اڑاؤ ایتھے بہو میں شریعت تواڈے نانے دے قدماں چ بہ کے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے تے ویکھی بھی ہے پڑھی بھی ہے سنی بھی ہے سمجھی بھی ہے تے ویکھی بھی ہے شریعت والے نو ویکھ ویکھ کے شریعت پڑھی ہوئے پھر تے گل کو جو ہو جانی حضرات گرامی ذرا توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ کائنات لوکو حضرت فاروق اعظم نیچے بہ گئی تے فرمایا جدو حسنین کریمین سامنے آ کے بہ گئی حضرت فاروق اعظم نے آکھیا شہزادیو اے مسجد بھی تواڈے نانا جان دی منبر بھی تواڈے نانا جان دا جہان بھی تواڈے نانا جان دا اے عمر جیڑا تواڈے سامنے بیٹھے اے عمر بھی تواڈے نانے دائی غلام ہے عظمت یہاں لیند بھی بھول نہ جانا لوگو میں تو انو اے نہیں آندہ ہاتھ چکو اے نہیں آندہ بازو لہراؤ میں صرف آواز اچھی پڑھو لیکن جدو بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چکن اپنی مرضی نال بازو لہران او تو سانو سمجھ لگ جاندی ہے اے بندیاں دی محبت ہے اے بندے نہیں بول دے اندر حسین دے نانے دا دیتا ہویا ایمان پیا بول دا ہے عظمت لین بھی بھول نہ جانا لوگو عظمت لین بھی بھول نہ جانا لو بس آخری گل توجہ دیا حضرت عباس علمدار مدینہ شریف دیاں گلیاں چ جا رہے ہیں یہ نہیں پتہ ہے گل 5 منٹاں چ مک دی یا 5 گھنٹے چ مک دی اے ہن انتظامیہ تے منصر ہے پاویں 5 منٹاں چ مکوا لوے اے انتظامیہ تے منصر کیوں جی ضرور کی خیال ہے دال پکائی ہوگی نا دال تے مہمان آ جان تے وچ پانی کلو اور پا لو کیڑا کٹنی ہے ود جانی ہے ہن تانوں پتہ کنج ودانی ہے اللہ اکبر چشتی ایڈا سستا نہیں جڈا نہ سمجھے ہے حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ حضرت عباس علمدار جا رہے نے لوکاں نے آکھیا جناب 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 نا نہیں لیا اے رکیا جے رک گئے لوکاں کہا جناب تہاڈا تعارف کی ہے پتہ ساریاں نوں سی کون ہے جناب تہاڈا تعارف کی ہے تے جناب عباس علمدار دا جملہ سنن والا ہے جناب عباس علمدار نے آکھیا اوے لوکاں
میں پاک زہرا دے پتراں دا نوکراں لوکاں کیا تہاڈا جدوں تعارف کیتا ہے تساں ایہی آکھیا میں پاک زہرا دے پتراں دا نوکراں حالانکہ اسی تہاڈا نام جاننے عباس تہاڈا نام ہے چلو اے دسو تہاڈی ابا جان دا نام کی ہے جناب حضرت عباس علمدار نے آکھیا اوے لوکاں میرے بابے دا نام جناب مولا علی ہے اچھا جنہ دے تسی غلام ہو حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین انہاں دے بابے دا کی نام ہے جناب عباس علمدار نے آکھیا میرے بابے دا نام ہی مولا علی ہے کہ جنہ دا میں غلام ہاں او میرے مالکاں دے بابے دا نام ہی جناب مولا علی ہے کی نام مولا ہاتھ تھے سینہ چوڑا تو صرف علی دا غلام اندروں باروں ایڈے کافر رہے نا کافر کلمہ پاویں نہ پڑھن کھاندے اے بھی علی دا صدقہ نے میں بڑی بڑی گل کیتی ہے سمجھن والے سمجھ دینے سے ہیں تے تسی تے ہے ہی علی دے ہو میں علی دا تسی علی دے ہیں ازی خلفائے راشدین دے چنڈے تھلے رہ کے پاک علی دے نعرے مار رہے ہیں ہن میں جدوں آکھنا مولا ایڈا کو اچا علی کہنا ہے کہ تواڈے پنڈ اگوں 5-7 سال شیطان بڑے ہی نہ تواڈے بابے دا نام بھی مولا علی تے جڑے میرے مالک نہیں انہاں دے بابے دا نام بھی جناب مولا سلام ہو میرے بابے دا نام ہی مولا تے جڑے میرے مالک نے انہاں دے بابے دا نام ہی جناب مولا جناب مولا 5 دفعہ پورا کرو جناب مولا جناب مولا جناب مولا علی لوکا کیا جناب عباس اپنا تعارف انج کرایا کرو عباس ابن علی ابن ابو طالب تے حسنین کریمین دا چھوٹا بھائی تے جناب عباس علمدار دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے رون لگ پے ایک غلام آندا حضور سمجھ نہیں آئی تسی رو کیوں رہے ہو اساں تے گل کیتی اپنا تعارف انج کرایا کرو عباس ابن علی ابن ابو طالب تے تسی رون لگ پے اور رون دی وجہ کی ہے فرمایا اوے لوکاں تسی ساڈا بابا پہ ویندے ہو میرا تے میرے مالکاں دا بابا ایک ہے پر میری ماں ہو رے تے میرے مالکاں دی ماں پتہ کون ہے او نبیاں دے سلطان دی بیٹی ہے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور نظر مصطفیٰ جناب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اے سلام اللہ علیہ بھی پڑھو تو کچھ نہیں ہوندہ پر مفہوم سمجھ گئے یہ ساڑھا عقیدہ ہے نبی معصوم نے تے ملائکہ معصوم نے عزیزاں علیہ السلام پڑھنے ہیں مفہوم سمجھ گئے نبی دی بیٹی نو پترہ نو علیہ السلام کی سمجھ کے پڑھنے ہیں محفوظ سمجھ گئے شاہ جی ایک جگہ میں تقریر کی تھی میں کہا علیہ السلام 5-7 وچ مولوی ساڑھے بیٹھے اینج کھورو کڈن منوں پر کہہ کچھ نہیں سمجھ سکتے انہوں نے پتا جی تو چشتی پھر آؤں ہے نا پھیرا یہ سیدھا اندر واڑا ہوں ہے وہ پھر اس لئے منوں آندے کچھ نہیں سمجھ کھورو کڈن پہ تو جی تو کھورو کڈ کڈ لینا ہونا میں کہا میں مفہوم سمجھ کے پڑھنا پھر آندے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنیا اینا کوئی علم مولوی کو لا جائے تو مولوی کھورو کڈن لگ پہندا ہے صبر بھی کرے آگے کو تھوڑا جا اندر تحمل پیدا کرو جب کوئی مسئلہ ہو بھی جائے بیان تو انہوں خط و خطابت دے ذریعے
اگلے نال گل کرو, کلیاں جا کے گل کر لو, کول لہدا بٹھا کے اپنے گھر روٹی تے بلا لو, تھوڑا جا خرچہ کرو تو پتہ لگے ہے. ٹکر شکر کھواؤ, پھر انہوں سمجھاؤ, نہ مننے تے پھر تسی مائک اگے آؤ. ایویں سوشل میڈیا تے جا کے رولا پا کے تے تسی کی اپنا تعارف کرانا چاہتے ہو کہ اسی سنی آپس لڑنے ہیں پہ؟ شرم ہونی چاہیے آپس میں ایک دوسرے دے خلاف. نہ کوئی انج دے کلپ جاری نہ کرو. وہ 5 منٹ دا کلپ جاری کردا ہے, دوجا آندا میں تیرے نال بڑا وڈا مفتی ہاں, میں پورے 1.5 گھنٹے دا جاری کراں گا. ایک کلپ تے مر چلے نے. سنیاں دی سارے قوم سانو پیسے دے چلیے, ایک کلپ تے لڑدے رہن, مال اساں بنا جانا. کی خیال ہے؟ سارا مال اساں بنا, خطیباں نے لے لو جانا. ساڈے متعلق بھی ایک کنا تے ہاتھ رکھ کے بات رکھ کرن والے, اچھیاں ہکاں لان والے تے انج کرن والے, جو مرضی کہو پہ. اسی یا قرآن پڑھنا ہے یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا ہے. حضرات توجہ دیا جا, جناب عباس علمدار علیہ السلام مفہوم سمجھ. حضرت عباس علمدار اندنے میری ماں ہو رہے تے میرے مالکاں دی ماں ہے جنتی عورتاں دی سردار. حضرت عباس علمدار اندنے میری ماں ام البنین نے منو آکھی ہے, وے پترا منو جو لبے در زہرہ دا لبے, ایسے در دا صدقہ ملی ہے. جے تمہیں کچھ لینا ہے درے زاغرہ دے نہ دے پتران دی نوکری کر, خدمت کر, رب استامی دے گا, عظمتامی دے گا. جناب عباس علمدار آنے نے منو جو لبے درے زاغرہ دا صدقہ لبے. جناب عباس علمدار دے خیالان دی عکاسی شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کے آکھی ہے, عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں, عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں. جناب عباس کی میں اس طرح لبیاں جائیں, کی میں عظمت لبیاں نہیں, آندھنے ایمیں لبیاں نہیں کہ میں قدا ہے در زہرہ, میں قدا ہے در زہرہ, میں قدا ہے در زہرہ, ہوں بتانا تو منع کر دیتا تو میں بھی تقریر پترے تھی چھڑ دیں. اللہ تو انہوں سلامت رکھے, آباد رکھے, بہار بچ رکھے, قائم رکھے, اللہ توڑی سلامتی رکھے. میں بھی بڑا سیانہ بنا, تم بھی بڑا سیانہ ہے. اسی تیرے ورگے روز لکھاں چار کے کہا رہے ہیں. اللہ تو انہوں سارے پنڈ والے انہوں سلامت رکھے. میں شاہراں دے پنڈ بھی ایک دفعہ حاضری دے کے آئے ہیں انہاں دے قدمہ چ. سید زادہ جی میں انہاں دی زیارت کی, اگے بھی ایک دفعہ کیتی زیارت, آج بھی میں کیتی. اے چہرے ویکھو کھلے ہیں کہ نہیں؟ اے مندریاں پان والے پیراں کولوں جان چھڑا, 8 مندریاں ادھر تے 8 ادھر, عورتاں کولوں کٹان دے. اے بیبیاں دا بیڑا غرق ہوئے ہے. میرے کو ایک بی بی آئی چشتی میرا بندہ نہیں سا لیندا, گھر آ کے لڑدا بڑا ہے. میں کہ اچھا اب میں نے کوئی تویز دیو. میں کہ تینوں تویز دینا پر ایک شرط ہے. آندھی کی میں کہ 2 ہفتے میری گل دی عمل کرنا ہے, یہ تویز ایک لے جا, تیسرے ہفتے تویز تینوں ایسا دیاں گا تیرا بندہ زندگی چ نہیں لڑے گا. آندھی چشتی صاحب ہے تو بڑی نیکی کرو گے, پیسے کنے؟ میں کہ نہیں, چشتی نے کدی تویزاں دے پیسے نہیں لے. جڑے بندے کو کدی کالا علم کرونا نکلے کسے پیر 2 نمبر کو سوچے پیر تے نظر نال ہی کٹ دین دینا. میں کالے علم توڑن دا ماسٹر ہوں, انج اللہ دے فضل و کرم دا, لیکن میں کدی پیسہ نہیں لیا, بالکل پیسہ نہیں لیا. اللہ دا فضل ہے. پر تواڈے پنڈ دا بندہ کو پڑھن والا چج دا بندہ ہونا چاہیے جڑا تواڈے گھر بیٹھ کے پڑھے, چونکہ میں تے آ نہیں سکدا, میں اوتھے جا نہیں سکدا, میں عمل کر نہیں سکدا. تواڈے پنڈ دا بندہ پڑھن والا عالم دین کو صحیح ہونا چاہیے, صحیح العقیدہ ہونا چاہیے, بیٹھ کے تلاوت کر چھڈے. کالا علم نہیں کسی دے گھر رہے گا. تواڈے گھر کالا علم پتہ کیوں ہوندا ہے؟ کیوں ہوندا ہے؟ تسی قرآن نہیں گھر پڑھدے, بس یہ وجہ. تسی گھر قرآن پڑھو, کالا علم چھڈ گئے, کالا علم بھی تواڈے گھر نہ کدی آئے. کالا چھڈ کے کالا وہ بھی نہ کدی آئے جے تسی گھر قرآن پڑھو. لو میں ایک چھوٹا جا ٹوٹکا تمہیں دے ہی چلے ہاں. جی دے گھر جادو ٹونا ہے تے کالا علم ہے,
گن کے 41 دن اس گھر سورت بقرہ پڑھ دے، اس گھر وچ کالا علم تے جادو ٹونا نہیں رہے گا۔ سورت بقرہ روزانہ ایک دفعہ تے پڑھی جائے اچھی آواز میں، ہاں زیراں زبراں تے شداں مداں بھی پوریاں کر کے پڑھے، یا لمون تے تالمون فٹافٹ والا کام نہ کرے۔ ہاں اے نہ سمجھے اے رمضان دیاں تراویاں شروع ہوئیاں نے، انج دے بھی کئی بندے ہوندے پڑھے صحیح۔ پھر جیدے تے ہوئے ہے وہ گن کے 41 دن فجر دی نماز پڑھن تو پہلا غسل کرے، غسل کر کے نماز پڑھے۔ میں مہر علی دے در دا گدا تواڈے سامنے بہ کے دو پیراں دے درمیان کہن دے قرآن دی برکت تے نماز دی برکت نال تواڈے گھر نہ کالا علم رہے گا، نہ کالا علم رہے گا، تے نہ کوئی جادو تے نہ کوئی ٹونا رہے گا، او دی رحمت دا نزول رہے گا۔ ہیں اے ویکھو پیر تواڈے کول آئے، انہاں دی زیارت کرو، بڑی برکت ہے۔ 2 نمبر پیراں کولوں جان چھڑا لو۔ او بڈھی کہن لگی تویز، میں کہتا دینا تویز، او میں ایک کاغذ پھڑیا ہوتا تے میں 2-4 لفظ سیدھے پترے پٹھے کر کے پا دیتے، میں بند کر کے میں کہا بی بی تویز ہے جدوں تیرا بندہ گھر آئے اینو پہلا مومی کاغذ چ بلیٹ لینی تے کھر جانا آندی آ ٹھیک آندے، میں کہا اینو مومی کاغذ چ بلیٹ جدوں تیرا بندہ گھر آئے تو دند تے تھلے رکھ لینا۔ تسی سبحان اللہ پاویں نہ آکھو، بی بی نے تویز دند تھلے رکھ لیا سی۔ میں کہا تو 2 ہفتے بس جی جی ادھر آنی جی کی بھی کرنی آئی، انہیں 2 ہفتے تویز رکھیا، لڑائی کوئی نہ ہوئی، آندھی آفت جی تویز توڑا اثر کر گیا۔ میں کہا بس انہوں تویز کتھے لیا، انہوں نہر چ سٹ کے ہوئے۔ ایک نہر تے کھلوتا سی، زندہ یا حسن یا حسن، میں کہ انہوں نہر چ سٹ کے ہونا ہے، جو تو میں لے کے رکھ لیندہ وہ تو ذہن چ وہم رہنا سی، انہوں وہم میں پا گیا کلو یہ پورا عمل کرے گی۔ میں کہ انہوں نہر چ سٹ، انہوں نے کہا آفت جی نہر تو بڑی دور ہے، میں کہا یہ تو اپنے ہاتھ نال ہی سٹنا ہے، یہ مینوں نہیں پتا، جے تو چاہنی تیرے گھر لڑائی نہ ہوئے انہوں سٹ کے۔ اگلے دن وہ نہر چ سٹ کے پھر آئی، چشتی صاحب میں سٹ آئی ہیں، میں کہا اللہ نواں تویز، ہن اے تویز لے جا، اینوں گل چ پا لے، 7 ہی خیراں ہون گیاں۔ پھر لڑائی 2 ہفتے جس گھر لڑائی بی بی کرے ہی نہ، وہ تو لڑائی کتھوں ہونی، سکون پرامن بالکل۔ یہ بیڑا کر کے 2 نمبر پیراں نے انہاں نوں چڑھان والے ہے، بیبیاں نے عورتاں نے تویز تاکہ لین جاندی ہیں پٹھے کام۔ میں کہ شکرگڑھ دی گل ہے تواڈے ایتھے تقریر کرن آیا تے پیر اوتھے صدارت سی، اودی بڑا عجیب قسم دا پیر، مینوں مرید آندا ہے شفیق ورگا سی، او بھی چشتی صاحب ساڈے پیر نوں کچھ نہ آکھیا جے، بڑا کڑوا پیر جے، میں کڈا کو کوڑا ہے، آندا بڑی پہنچی ہستی جے، میں کڈی کو پہنچی ہے، آندا 6 مہینے ہو گئے سب نہاتے ہی نہیں، 6 مہینے ہو گئے سب نہاتا ہی نہیں۔ میں کہا اچھا نہاتا ہی نہیں، بڑی پہنچی ہستی۔ میں اوتھے بیٹھا، مینوں جا کے منہ تے رومال رکھنا پے گیا، انہاں ٹکر لیا، وہ دیسی مرغا نو پکایا، تمہیں پتا چشتی برائلر بھی نہیں کھاندا، وڈا گوشت بھی نہیں کھاندا، تے چھوٹا اس کو نہیں کھاندا، لوکی آنڈل لے آندے نے، عجیب قسم دیا بھیڈاں لے آندے نے، میں چھوٹا بھی نہیں کھاندا، میں دیسی مرغا ہی کھانا ہے، جتھے وڈا ہوگے وہ چھوٹا، میں چھڑ چھوٹا ہوں نہیں پسند، کیوں بندہ اپنا پیٹ خراب کرے۔ انہاں دیسی مرغے کو 5-7 پکائے سن۔ اچھا اے جنہیں کلپ بنانا لینا سارے مولویاں دے کلپ کٹ کٹ کے تے سوشل میڈیا تے چاڑ کے تے مگروں اپنی تقریر لا کے آندے انج تے میرا نہیں چلاندے، انہاں نوں پتہ اینوں نہیں کچھ کہنا، یہ اندر آ جاندا ہے ہیں۔ میں انیاں گلاں ویکھ لو مووی بھی بندی میں کر چلیا، کسے بھی نہیں گل کرنی ہیں۔ اچھا وہ پیر بیٹھا جو نہ روٹی لیاندی، ٹکر رکھیا، وہ ٹکر لگ گیا نا، انہیں فٹافٹ ٹکن چکیا تے چمچا پھڑیا تے پان لگا تے ایک آواز آئی، وہ آواز سن کے نا تے میں کیا ہوں روٹی بعد چوئی کھاواں گے، جے تھی سارے سبحان اللہ کھو تے میں دساں آواز کیڑی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں کہا پیر جی ٹکر بعد چو کھانے اذان ہو گئی پہلے نماز نہ پڑھ او نہیں فقیر دی نماز ہو رہے مولوی دی نماز ہو رہے تساں جا کے مسیطہ ٹکرا مارنیاں نے اساں ایتھے بہ کے پڑھنے نہیں میں کہا او کیڑی جڑی تساں ایتھے بہ کے پڑھ لینی آندا اساں ایتھے سجدہ اندا دینا ہے بیٹھیاں ایتھے ہونا ہے تے سجدہ ساڈا مدینے ہو جانا ہے میں کہا او کیڑی نماز ہوئے جڑی ایتھے بویے تے سجدہ دئیے تے سیدھی مدینے ہو جاندی ہے میں کہا تساں مسیطے جا کے نماز نہیں پڑھنی اے نہیں تسی جا کے ٹکرا مارو اساں ایتھے ہی پڑھنی ہے میں کہا کیڑی نماز ہے عشق دی نماز ہے میں کہا سانوں بھی پڑھاؤ اے نہیں اے دے واسطے مچ مارنا پیندا میں کہا تہاڈا مچ مر گیا آندا بالکل تاں ہی تے اس منزل تے پہنچے ہیں میں کہا تساں مسیطے جا کے نماز نہیں پڑھنی آندا نہیں ایتھے بیٹھ کے پڑھنی ہے عشق دی نماز ہے ایتھے ہی پڑھنی ہے سیدھی مدینے جائے گی میں کو ڈونگا چک لیا میں کہا اٹھ کمینیاں ٹکر بھی مدینیوں ہی کھائیں پھر ایتھے میں آیا انہاں ہوندیاں سارے مینوں دا منڈیاں شفیق رکھیا ہے بھائی راں دے بھائی راں روٹی میں مدینے نہیں آیا میں مسلمانہ دے پنڈ آیا جڑا مسلمانہ دے پنڈ آئے او بھکھا نہیں جاندا جڑا ٹوری مدینے جائے او کیویں بھکھا آ سکدا ہے کہ سجدہ دے مدینے تے بھکھا آ جائے اے نہیں ہو سکدا میں کہا اٹھ ٹکر بھی مدینے او دے مرید اٹھ پے ساڈے بھی بندے اٹھ پے پھر چشتی کدلے پیر کدلے ڈونگا کدلے جلسے دا سپیکر کدلے مووی کدلے او ڈی پی او صاحب ہی اتھے رات نو جناب 10:30 بجے ساری پولیس اتھے او بڑا رفڑ بن گیا او سانو پھر جتھے انہاں ڈکیا سی نا اتھے اسی بیٹھک تے لمے پے رہے تے پیر بھی کسے پاسے پے رہے آ او ڈی پی او نے راتی 12:30 بجے ساڈے نال ملاقات کیتی تے ملاقات آمنا سامنا ہویا نا انہیں کہا تہاڈا نام کی ہے میں کہا جی عبدالحمید چشتی بن میں کہا مولانا حنیف چشتی اے تسی راہ والی دے میں کہا اوہو چشتی صاحب اٹھو کھڑے ہو میں اٹھیا من جفا مار گئے ہاتھ چومے میں کہا خیر ہے اے تواڈے ابا جی میرے استاد نے میں کہا لے بھائی پھر چشتی دی تقریر تے ہووے ہی ہووے ہیں انہیں آکھا چشتی صاحب ایسا چو صاحب صبح فجر دی نماز تواڈے نال مسیتے پڑھن گے فجر تو بعد مسیتے جلسہ ہوئے گا تواڈی تقریر ہوئے گی تقریر کر کے تساں جانا ہے لوکاں نو قرآن تے فرمان سمجھاؤ تے نالے انہاں دے پنڈ درس دیا جے پردے دا عورتاں نو تے بی بی زہرا پاک دیاں خادمہ بن جان اللہ اکبر یا او پھر فجر تو بعد پھر جلسہ ہویا تقریر کی تھی پھر کمال ہو گیا تو انہوں بھی آکھاں گا 2 نمبر پیراں کولو اے ہو جا پیر لب جے نا اے ایڈے بغیرت نے 2 نمبر پیر اے تھی بہن نو پیار دین لگیا نا ایتھوں پیار انج شروع کرن گے انج پورا کمر چھ لے جان گے اے ہو جے پیر نو لا کے نا جُتی 5000 مار کے آکھیا جی حضرت صاحب میں بھول گیا اجازت دیو تے مڈوں شروع کر لاں اسیا نہ پہ غلطاں نہ پہ این جتیاں گلاں تساں زندگی چ کسے مولوی کو سنیاں نے نہیں سناندے انہاں نوں پتہ ہے سی اے میں 15-20 منٹ ہو گئے تبلیغ پہ کرنا اے تے پیسے نہ سٹے نے کوئی نہ تبلیغ والی گل چ پیسے نہیں لوکی سٹ دے اس لیے مولوی سناندا نہیں کہ میں تبلیغ کراں گا تے پیسے تے رک جانے نے سلیم صاحب صحیح نہ غلطاں نہ پیا جدوں تبلیغ دی گل میں کرن دیا تساں کو جیب لائی ہے ہیں اے جڑے اٹھا کرو ہاتھ کرو 1 منٹ ہاتھ کرو چھڑو تو صحیح اے میرے لیے پھڑے رہے پھاڑ سبحان اللہ تے کہہ چھڑو تانوں کہا دی تو میرے لیے لیاندے نے ہاتھ پھڑ کے بیٹھ رہے کوئی گل نہیں اس لیے گل تقریر میں پھر تواڈے پنڈ آیا کدی موقع بنیا تانوں صرف تقریر سناواں گا اج میں تانوں تبلیغ تے آخری گل جڑی سنا رہا سا بس اے ہی ہے گھر کوئی پوچھے
بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے، اے کوئی تعارف ہے، میں گدا ہے در زہرا، میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگو، میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔